میں انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے اس کے حوالے سے ایکسپرٹس کے آرٹیکلز کوئی ملے، تو مجھے 2022 کے فلڈ پہ جو لیٹسٹ آرٹیکل تھا وہ ملا۔ پھر میں نے دیکھا پاکستان میں واٹر ایکسپرٹ کی، تو میری سرپرائز بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ پاکستان میں کافی واٹر ایکسپرٹ اور ایک واٹر ریسرچ کونسل بھی ہے جس کے 400 ملازم ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ میں نے جو ویلاگ سنے اور جو ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے اور خود پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو ہو رہا ہے، آلموسٹ سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا جس کی بہت سے تو ہمارا دوست بڑی حمایت کرے گا کہ ڈیم بنانی چاہیے، سیلاب کا ہے۔ آج پہلی دفعہ ہم نے ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے سنا کہ یہ ڈیم شیم کی بکواس جو چلائی جاتی ہے، جو پنجاب میں کافی کہ مسئلہ ہے، یہ مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے، کیڑے، کہ یہ جو ہے نا فوراً ڈیم بننا چاہیے کیونکہ پنجاب میں ڈیم لابی بہت مضبوط ہے۔ میں کچھ ایک دو باتیں آپ شیئر کرتا ہوں۔ جب میں یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے آیا یا لاہور آتے تھے بہاول نگر سے، میں ستلج کا رہنے والا ہوں، منشد آباد میری انگلیوں پہ ہے، پورا کچا جسے کہتے ہیں ڈاکوؤں کا علاقہ، میں وہاں بڑا کام کرتا ہوں۔ میں سعدکباد سے آگے تک، رجحان تک، تو یہ جو ہمارا کچے کا علاقہ کہلاتا ہے نا، وہ دریا کی آس کرتے ہیں، اور پورے کچے کے علاقے میں، دریائی علاقے میں کہیں بھی کوئی پکا مکان نہیں تھا، اب تو بن گئے۔ کچے کالے کی جھاڑیوں کی وہ بنی ہوتی تھی جھونپڑی، جو ہی سیلاب آنا انہوں نے اپنی جھونپڑی چھوڑنی، وہ 2 ڈنڈے ساتھ لینے اور بال مرچی لے کے پکے پہ جا کے بیٹھ جانا۔ تو جب میں لاہور آتا تھا تو کوئی ہمارا پارٹ تھا کوئی 10 سے 14-15 کلومیٹر، ہمیں کشتی میں سفر کرنا پڑتا تھا، پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، ہم بس سے اتر جاتے تھے، تو اس طرح ہم وہ 2 گھنٹے میں دریا کا پارٹ کراس کرتے تھے۔ اب وہ پارٹ میں دریا کا 2 منٹ میں کراس کر لیتا ہوں، اور اس دوران وہاں پہ سارا سیٹلمنٹ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے کچھ وہاں سے آئے دوست، شاہ لطیف کے جو تھے ماننے والے مرید، سائی لوگ، وہ جو بجاتے ہیں اور سائی کے لوگ آتے ہیں، وہ بھین چڑھانے آئے راوی سندھ کی طرف سے۔ ہم انہیں لے کر گئے دریا کی جو راوی کا جو پل ہے 12 دری کے قریب، کہ ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ اس سندھ کی اور راوی کی دوستی کی بات کریں، دونوں کلچر سے۔ وہاں اتنی بدبو تھی اور پانی ایسا گندا تھا، مجھے بہت سی شرمندگی ہوئی۔ جنہیں ہم لے کے بلوایا تھا سندھ سے، وہ لوگ آئے تھے راوی کو بھیٹ کرنے، بڑی مایوسی سے وہ واپس گئے۔ پھر وہ میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا یہ جو طوفان ہوتا ہے فلڈ، یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور قرآن، یہ تو بڑی، جیسے ہم وہ کہتے ہیں طوفان نو بھی کہتے ہیں، یہ تو کریٹو چیز۔ خیر ابھی بہت بلاگ سنے ہیں، کم از کم 100 میں سے 90% تو یہ ہیں کہ یہ ہندوستان نے کر دیا ہے، واٹر ایگریشن کر دیا۔ یہ انہوں نے ایک ایسی کامن سی بات کی ہے ہمارے دوست نے کہ بھی آپ جائیں نیٹ پہ، آپ پتہ کر لیں بھی ہماچل پردیش کا کیا موسم ہے، کتنی بارش برس رہی ہے۔ اب یہ فورکاسٹ ہو رہی ہے اگلا جو بحران ہے، اگلے سال جو مونسون آنی وہ 20-25% زیادہ ہوگی۔ اور یہ بات بھی ہے جب سیلاب آتا ہے تو ہم سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انوائرمنٹل کرائسس ہے، واٹر کے تم راستے بند کر دیے گئے ہیں، دریاؤں کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، ہیومن سیٹلمنٹ ہو گیا ہے۔ اچھا جو ہی وہ سیلاب گیا، وہ جا کے پوچھتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ اس سیلاب سے تباہ ہوئے وہ کہاں جائیں؟ یہ واپس سیٹلمنٹ وہاں پہ ہوگا اور nobody can stop it۔ کیوں؟ کہ آپ ان کا متبادل دیں۔ پچھلے سال جو تھا وہ 33
33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے. میرا خیال ہے اس دفعہ بھی اس سے کم تو نہیں ہوں پچھلے سال, شاید زیادہ ہی ہو جائے ابھی جو نیا ریلا. تو لہٰذا یہاں پہ ایسی ایسی بےہودہ باتیں چل رہی ہیں ہمارے میڈیا پہ, اور میں حیران ہوں کہ میں نے جب لسٹ پڑھی ایکسپرٹس کی, انہیں کو بلاتا ہی نہیں ہے. وہ میرے جیسے ساتھی کو بلا لیتے ہیں جس نے بس ادھر ادھر سے 2-4 مضمون پڑھ کے اپنے آپ کو نالجبل بنایا ہوتا ہے. بھئی یہ واٹر ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے انہیں بلائے, اور بندے کو بلائے نا. اور وہ سارے جو اینالسٹ ہیں سو کالڈ, وہ ہر موضوع میں بیٹھ جاتے ہیں. تو مسئلہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی یہاں ذکر ہوا کہ کچھ تو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, اور اس کے حوالے سے کچھ تو یہ جو ہمارا مونسون ہے اس کے حساب سے کبھی زیادہ بارش ہو گئی, کم ہو گئی, سوکھا ہو گیا. یہ تو ویریبلز ہیں جو چلتے رہے. برٹش پیریڈ سے مئی کے مہینے میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں تاریخ تھی کہ فلاں تاریخ کو سیلاب کے حوالے سے, مونسون کے حوالے سے اجلاس ہو, اور یہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں سارا پلان پڑا ہوتا ہے, اور یہ تک پڑا ہوتا ہے کہ کہاں سے توڑنا ہے بند کو. اب اس کی بھی ایک پالیٹکس ہے. بھئی مجھے بتائیں شہر والوں, تم کو زیادہ پریولیج ہو. یہ دیہات جو ہم اتنے 33,000 دیہات تباہ ہو گئے. بھئی کیوں تباہ ہو گئے 33,000 دیہات؟ 2-4 شہر بھی تباہ کر لیتے ہیں. یا وہ پانی ایک خاص جگہ سے کیوں توڑا جاتا ہے؟ اس کی فیوڈل پالیٹکس. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑا عذاب ہے. ابھی بہت اچھی بات کر گئے ہمارے مقرر جو پہلے آئے شروع میں, میں نے ان کی بات سنی کہ کالا باغ ڈیم فوراً آ جاتا ہے. وہ کوئی نقشہ اٹھا کے دیکھ لو یار, کالا باغ ڈیم تو یہ تینوں دریاؤں مشرقی دریاؤں کے کچھ سینکڑوں میل دور پڑتا ہے. کیسے بن جائے گا؟ پھر جو سیلاب کا پانی بھی آپ سنبھال لیں. پانی کسی نے روکا آپ؟ سیلاب آتا ہے, کوئی اس کے کچھ چینل بنائے کہ آپ نے روہی میں جو نہریں بنانی تھی وہاں پہ کوئی آپ ریزروائر بنا لیں, کوئی وہاں پہ کوئی چینل بنا لیں کہ بھی پانی وہاں چلا جائے. اور یہ جو بات ہے نا کہ کوئی فوج آتی ہے تو بڑا احسان کر دیتی ہے. امریکہ میں میں نے دیکھا ہے کہ جو فلڈ مینجمنٹ ساری امریکن آرمی کے پاس, اور سارا فلڈ کا جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے سویلینس کے پاس نہیں ہے. دس از دا پارٹ آف دا آرمیز ڈیوٹی ان امیریکا. پھر ہمارا ایک ایشو اور ہے, وہ دنیا بھر میں ہم ہندوستان سے گلا کر رہے ہیں کہ وہ اپر ایپیرین ہے. ہندوستان چین سے گلا کر رہا ہے کہ وہ اپر ایپیرین ہے, کیونکہ وہ اب جو ہے چین وہاں پہ بہت بڑا ڈیم بنا رہا ہے, اس پہ برہم پترا سارا اس کا بڑا افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے انہیں. اور دلچسپ بات ہے کہ افغانستان ایران کے لیے اپر ایپیرین, اور ایران میں بہت بڑا پانی کا بحران کریٹ ہو گیا. ممکن ہے افغانستان ایران میں جنگ ہو جائے اس معاملے. اپر ایپیرین کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں فورٹ عباس کے علاقے سے آتا ہوں, تو فورٹ عباس میں تو پانی پہنچتا ہی نہیں ہے. ٹیل والوں کا مسئلہ ہے, یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ والے پیسے کھا جاتے ہیں اور وہ ٹیل تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے. اسی طرح جو لوور ریپیرین ہے وہ سندھ ہے, پورے صبح و شام خطرہ رہتا ہے ہم سے. یہاں پہ ہمارے شروع ہو جاتے ہیں ایکسپرٹ سیلف اپوائنٹڈ, دیکھیں کہ سندھ یہ بڑے نفرت انگیزی کر رہے ہیں اور بڑا فلاں کر رہے ہیں. اور یہ سمندر میں پانی کیوں جاتا ہے؟ سمندر میں پانی جائے نہیں جائے تو کہاں لے جائیں گے آپ؟ سمندر میں جو پانی جانا ہے جانا ہے, آپ کتنا کنزرو کر لیں. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا کنزرویشن کا تصور بھی نہیں. ہمارے یہاں پانی ہوتا تھا ضرورت, نیڈ, جیسے ہوا ہے پانی ہے. اب یہ کموڈٹی بن گئی, یہ شے بن گئی. اس میں سارے خرچے جو شامل کر دیے جاتے ہیں اور اس سے پھر اس کا منافع لیا جاتا ہے. اب تھوڑی بات آپ سے یہ بھی کر لوں کہ یہ ساری باتیں یہ چند دنوں کی ہیں, جو یہ جائے گا اس کے بعد نہ سیلاب زدگان کو کچھ پوچھنا ہے, نہ کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کچھ پوچھنا ہے, نہ آئندہ کے جو اگلے سال آنا ہے اس کی کوئی تیاری ہو. تو 2022 کے سیلاب میں $10 ارب کمٹ ہوا. ہمارے فائنانس منسٹر نے جواب دیا ہے 2-4 دن پہلے
کہ ہم صرف $2 بلین لے سکے اور باقی کا ہمارے پاس بینکیبل یعنی ایسے منصوبے نہیں تھے جس میں وہ پیسے ہم کیش کرا سکتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کیا اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، کامیاب جسے کہتے ہیں فوجی ڈپلومیسی، بہت کامیاب ہے۔ فوجی ڈپلومیسی کامیابی ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ نے $10 لاکھ دیے، $6 لاکھ کو UN کا فنڈ ہے، بس یہ $16 لاکھ آپ کو ابھی تک اناؤنس ہوا ہے۔ اور دنیا بھر کے میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ، یہاں کا سیلاب وہ زیر بحث ہے، دنیا کی بات دنیا میں کافی رولا پڑا ہوا ہے، لیکن آپ تو سیلاب کا فنڈ بھی کھا جاتے ہیں، آپ تو ریہیبلیٹیشن کا فنڈ بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ اب جائیں گی چیف منسٹر مریم نواز، یہ دیکھ کے جا کے سیلاب زدگان بیچارے مرے ہوئے ہیں انہیں چیک پیش کر دیں گی، تصویر آ جائیں گی، سارا اپروچ ہمارا یہ۔ اور یہ جو ہمارا سرمایہ داری نظام ہے، سرمایہ داری میں 2 جھگڑے ہیں، ایک تو سرمایہ داری انسان کا پلنڈر کرتی ہے، فساد کرتی ہے، دوسرا سرمایہ داری جو ہے وہ نیچر کو تباہ کرتی ہے۔ یہ ساری جو ایکسکیویشن ہوتی ہے، ابھی COP کا آپ ذکر کر رہے تھے، اب COP میں جو پارٹیز کی کانفرنس ہوتی ہے جو پچھلی UAE میں ہوئی، اس کا پریزائڈنگ افسر کون تھا؟ UAE کی سب سے بڑی آئل کارپوریشن کا سربراہ، اور اس سے پہلی جو کانفرنس ہوئی اس میں ہی وہی، اور سب سے بڑے لابیز کون ہیں؟ وہ یہی پیٹروکیمیکل انڈسٹری کی جو ملٹی نیشنل ہیں، سب سے بڑے انوائرمنٹلسٹ وہ ہو گئے، حالانکہ سب سے بڑے پولوٹر وہ ہیں۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قدرت جو ہے نا یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ یاب ہو، پہاڑ چیر کر ہم نے وہاں سے موٹر وے بنا دی، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ترقی، ہم نے دریا چیر کر یہ روڈا کھڑا کر دیا لاہور، یہ جو کیا ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ۔ میں حیران ہوں کہ PTI والے ابھی بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، یہ کتنا زبردست وزیر تھا عمران خان کہ اس نے روڈا بنایا تھا۔ اب وہ بہت بڑی وزیری ہیں محترمہ مریم نواز، وہ روڈا کو آگے لے کے جا رہی ہیں۔ اس وقت بھی یہ جو بڑے بلڈرز ہیں، پراپرٹی ڈیلرز، یہ جنہوں نے بنائی تھی، یہ جو ابھی تباہ ہوئی ہے وہ جو کیا ہے علیم خان کی سوسائٹی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس عمران خان کے دور میں بھی بحال بنانا تھا اور جنہوں نے اب اس پیریڈ بھی بحال بنانا ہے۔ اب بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی تو ہمارے فوجی ڈپلومیسی والوں کی، سب سے بڑا سیٹلمنٹ جو ہے اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والا ملک ریاض نہیں ہے، پاکستان آرمی ہے، ایئر فورس بھی شامل ہو گئی ہے، نیوی نے بھی ہم بنانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ رینجرز والے میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی وہ جو بڑی گیٹ ویٹ بنا کر انہوں نے اپنی پریزنٹیشن بہتر کر دی ہے مارکیٹنگ کی، بلکہ سول ایویشن اتھارٹی کی بھی۔ یہ پورا ملک جو ہے وہ لگتا ہے کہ پراپرٹی ڈیلرز کا ملک بن گیا ہے ہر جگہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کون کن ہائی کورٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی، سپریم کورٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی، جرنلسٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جرنلسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سول رائٹ ہے کہ انہیں گھر دیا جائے، پھر کیوں دیا جائے؟ آپ فوجی سمجھتا ہے کہ اسے جہاں اس کی ڈیوٹی لگے وہاں پہ 2 کنال کا اسے پلاٹ مل جائے، 7 کمرشل پلاٹ ہی مل جائے، پھر کیوں مل جائے آپ کو؟ میں نے کسی زمانے میں تحقیق کروائی تھی مجھ سے کہ یہ ہندوستان کا پتہ کرے کہ وہاں پہ جرنیل کو کیا ملتا ہے، تو میں نے بھابانی صاحب گپتا ہوتے تھے بڑے اسکالر تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہا بٹ آئی ٹاکنگ، یہاں پہ کوئی وہاں مشکل یہ بنی ہوئی ہے جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے کیسے انہیں کمپنسیٹ کیا جائے، دیر از نو پروویژن۔ یہ جو پاکستان کو ایک تو دنیا بھر میں کرائسس یہ ہے انوائرمنٹ کا اور قدرت کی تباہی کا، اس میں پاکستانی اسٹیٹ سب سے بڑی کلپریٹ ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو جتنے اچھے پہاڑی علاقے وہاں پہ کنٹونمنٹ کیوں ہیں بھائی؟ کنٹونمنٹ بنے گا تو درخت کاٹنے پڑیں گے نا۔ یہ مجھے زرداری صاحب نے کیسا سنا ہے، وہ ایک بھٹو آباد بنانا چاہتے تھے، وہی ایک سندھی شہر بنانا چاہتے تھے، جو ہی وہ اعلان ہوا وہ پتہ لگا کہ جی وہ جو سی سائڈ کا جو اتنا ساری بیلٹ تھی وہ انہوں نے ایکوائر کر لی، ایسے ساڈا ہے
تو انہوں نے کہا اچھا اگر ارادہ ہے تو چھٹ، پھر میں نہیں بناتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں سارا، اب ہمیں انوائرمنٹ کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو 1% بھی نہیں کرتے، لیکن جتنا ہم کرتے ہیں لاہور لیویبل رہ گیا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے جب یہ بہت زیادہ ہوا اسموگ، تو میں نے میاں نواز شریف کو فون کیا، میاں صاحب لاہور دیکھیا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ جی کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کہا نہیں رہتے دن ویلے وہ کیوں؟ میں کہ اسموگ وہ کیوں ہوتا ہے؟ قسم خدا۔ اور میں کہا آگے دیکھو تو صحیح، ماحول کو ٹھیک کریں اور ہر چیز نہ کھائے جائیں۔ کبھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیومن جو ہے وہ ایلین ہے اس پلانٹ پہ۔ ریئلی صرف ہیومن ہے جو نیچر کو تباہ کر رہا ہے، اور کوئی جانور نہیں کرتا، کوئی پرندہ نہیں کرتا، صرف ہیومنز کرتے ہیں۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو تھوڑا غیر انسانی بنایا جائے، قدرت کے قریب بنایا جائے، قدرت دوست بنایا جائے اور ماحول دوست بنایا جائے۔ شکریہ۔